الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، اس وقت میں نے سورہ مومنون کی آغاز کی 11 آیات جو ہے وہ پڑھی ہیں. یہ اگرچہ 11 آیات ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ آیات ہیں. یہ سورت مکہ کے اندر جو ہے وہ نازل ہوئی ہے ہجرت سے پہلے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے. اس سے پہلے ہمارے جو دروس ہوئے ہیں ان میں آپ نے جو ہے نا وہ ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ اس میں زیادہ تر جو ہمارا موضوع رہا ہے نا وہ ہے ایمان. اور اب یہ جو درس ہے بلکہ اس سے آگے بھی انشاءاللہ جو ہے نا وہ کچھ دروس ہوں گے ہمارے جو ایمان کے نتائج ہیں. یعنی اگر انسان کے اندر ایمان واقعی پیدا ہو گیا ہے تو اس ایمان کے جو نتائج ہیں وہ آج ہمارے درس کے اندر جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ آئیں گی. گویا کہ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے ایمان حقیقی کا حاصل یا ایمان حقیقی کے بندہ مومن کی زندگی کے اوپر جو ہے وہ اثرات. یعنی وہ ایمان پیدا ہو گیا ہے تو اب اس نے انسان کی جو زندگی ہے اس کو جو بدلا ہے، اس کے اوپر جو ایمان کے اثرات جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں وہ اصل کے اندر جو ہے وہ کیا ہے. اچھا اب دیکھیں، انسان جو ہے نا وہ یوں سمجھ لیں کہ اس کی 3 جہتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ ایک فرد ہے، ہم جو ہے وہ اپنی اپنی ذاتی حیثیت میں، ٹھیک ہے نا. ایک انسان کی مطلب اپنی ذات ہے، ٹھیک ہے نا. بعض چیزیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اپنی بیوی کو بھی نہیں بتاتے، اپنی ماں کو بھی نہیں بتاتے، باپ کو بھی نہیں بتاتے، آپ اسے اپنی پرائیویسی کہتے ہیں، یہ میری ہے، ٹھیک ہے نا.
ایک میری حیثیت ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر ایک خاندان ہے، ایک گھرانہ ہے۔ اب وہ باقی معاشرے کے مقابلے کے اندر جو ہے نا وہ ایک گھرانے کی ایک حیثیت ہے، اس کی ایک پرائیویسی ہے، اس کے معاملات ہیں، اور پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ اس تیسرے درجے میں ایک معاشرہ ہے۔ یعنی انسان کی یہ تینوں شکلیں ہیں نا، کہ ایک میری وہ حیثیت ہے جو میرے معاشرے میں ہے، ایک میرے خاندان میں، ایک جو ہے وہ میری وہ ذاتی ہے، ٹھیک ہے نا، میری اپنی ذات ہے۔ پھر یہ کہ میں ایک خاندان کا فرد ہوں۔ پھر آپ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اپنے خاندان ہی کی اس کو سمجھتے ہیں، امانت ہے یہ، اور پھر اس سے آگے معاشرہ ہے۔ تو یہ تینوں لیول کے اوپر ایمان کے اثرات ہوں گے نا۔ میری ذات کے اوپر بھی پڑیں گے، میری ذاتی حیثیت میں اس کے کیا اثرات ہیں۔ دوسرا کیا ہے کہ جب ایک فرد جو ہے وہ اٹھ کر ایک خاندان کا حصہ بنتا ہے، تو وہ خاندان جو ہے وہ جو ابتدائی یونٹ ہے اجتماعیت کا، اس کے اوپر اس ایمان کے کیا اثرات ہیں۔ اور پھر جب وہ ایک معاشرے کا حصہ بنتا ہے، وہ فرد بھی، وہ خاندان بھی، خاندان معاشرے میں تو پھر کئی خاندان برادریاں ہو جائیں گی نا۔ تو اب ایمان کے اثرات اس لیول کے اوپر جا کر اس کے اوپر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں یا ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اصل کے میں چیزیں ہیں کہ جو انشاءاللہ ہماری ابھی ڈسکشن کے اندر آئیں گی، لیکن یہ نوٹ کر لیں کہ جو آج ہم جو چیز سمجھ رہے ہیں نا، بلکہ اس سے اگلا درس بھی یوں ہی سمجھیں کہ وہ بھی انہی چیزوں سے متعلق ہوگا۔ تو وہ ہے ایک فرد کے حوالے سے، ایک فرد کے اوپر جو ہے ایمان حقیقی جو ہے اس کے ثمرات کس طرح ظاہر ہوتے ہیں۔ اب یہ لفظ ثمرات آ گیا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ ایمان جو ہے وہ ایک ایسے بیج کی مانند ہے، اگر وہ بیج جو ہے وہ صالح ہے، زندہ ہے، اور اس کو صحیح زمین میسر آ گئی ہے، کیونکہ بیج زمین میں لگتا ہے نا، وہ وتر ٹھیک ہے، موسم بھی ہے، اور اس میں اسے مناسب لگا دیا گیا ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ نکلے گا کہ وہ پھوٹے گا اور اس میں سے ایک پودا برآمد ہوگا، اور وہ پودا اگر کوئی پھلدار درخت کا بیج تھا تو پھر وہ اس کا تنا بنے گا، شاخیں بنیں گی، پتے، پھول، پھل اس کے اوپر جب آئے گا۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ ایمان جو ہے وہ بالکل ایک ایسے پھلدار درخت کی مانند ہے۔ ہم نے عام طور پر اس کو بیج ہی سمجھا ہے کہ بس وہ بیج ہے، نہیں، وہ ایک پورا پھلدار درخت ہے۔ یہ چیز ہے جو یہاں جو ہے وہ سمجھائی جا رہی ہے۔ اب وہ بیج جو ہے اگر وہ مردہ ہے، آپ نے باقی ساری چیزیں پوری ہیں، وہ نہیں نکلے گا زمین سے۔ آپ فصل کاشت کرتے ہیں نا، بعد میں کئی دفعہ پریشان ہوتے ہیں کہ بیج اگا ہی نہیں۔ اس میں ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بیج ہی مردہ تھا، دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ نے اسے بہت گہرا دفنا دیا، گویا اس کے اوپر کوئی رکاوٹیں آ گئی، بوجھ آ گیا، نہیں نکلا۔ پھر ہمارے وہ آج کل کہتے ہیں کہ ہلکی بارش ہو گئی، کرنٹ ہو گیا، جی نہیں نکلا، ٹھیک ہے، وہ اسباب اس کے ہیں۔ لہذا
وہ ایمان کے ساتھ بھی اسی طرح کے معاملات ہیں. اگر وہ درخت نہیں بنتا، ثمر نہیں دیتا، تو اس ایمان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. اگر وہ واقعی ایک زندہ ایمان ہے تو اس کو تو سم برابر ہونا چاہیے، اسے تو پودا بننا چاہیے، اسے جو ہے وہ پوری نشو و نما اس کی جو ہے وہ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ تو مراد کو پا گئے. یعنی ان کا یہ ایمان جو ہے نا وہ تو پھر اس کے اندر دفن نہیں رہے گا. ٹھیک ہے نا. وہ تو نکلے گا، وہ تو ایک پودا بنے گا، اس کو دبا نہیں سکتی کوئی چیز. وہ اپنا ثمر جو ہے وہ دے گا. جو اس نے اثرات مرتب کر رہے ہیں کسی انسان، خاندان یا معاشرے کے اوپر، وہ مرتب کرے گا. تو اگر نہیں کر رہا تو وہ جیسے میں نے کہا کہ پھر وہ ایسے ہی ایمان ہوگا جس کو ہم نے یہ سمجھا ایمان ہے. ہم نے کہا اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم نے سمجھ لیا ایمان ہے. ٹھیک ہے نا. وہ نہیں نکل رہا. اچھا، یہاں جو لفظ آیا ہے نا اس کے باہر نکلنے کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا، جیسے کہتے ہیں نا مراد کو پہنچ گئے. ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہے وہ بیج سے پودا نکلا ہے تو مراد کو پہنچا ہے نا، پھل دے رہا ہے نا. اس کے لیے ایک لفظ یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے. اس کو بڑی جو ہے نا وہ تھوڑا غور سے سمجھ لیں، اور میں بھی اپنے معمولی سے علم کی بنیاد کے اوپر یا جو کچھ میری حیثیت ہے اس کے مطابق سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ دلچسپی بھی آپ کو ہوگی اور بات بھی انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. اچھا، یہاں جو لفظ آیا ہے نا وہ ہے فلاح کا. قد افلح المومنون، بے شک فلاح پا گئے یا مراد کو پہنچ گئے مومنون، ایمان والے. اب اس کا ایک تو سادہ مطلب کوئی بندہ یہی سمجھتا ہے کہ جس نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہا تو بس وہ مراد کو پہنچ گیا. ایک تو اس نے یہی سمجھ لی نا. لیکن بات ایسی نہیں ہے. یہ بات ایسی ہے جس طرح ہمارے ہاں جو ہے وہ کوئی آدمی بہت اچھا بیج جو ہے وہ تیار کرتا ہے اور اسے اپنے بیج کے اوپر اعتماد ہے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی یہ بیج گندم کا یا کسی بھی چیز کا، یہ بیج مجھ سے لے جاؤ اور اناج ہی اناج حاصل کر لو. ٹھیک ہے نا. کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے وہاں سے بیج اس سے لے لیا اور اس کو جا کر گھر کے رکھ دیا، وہ خود بخود ہی اناج بنتا جائے گا؟ ٹھیک ہے نا. حالانکہ اناج تک پہنچنے میں تو رستے میں کئی ساری چیزیں آئیں گی نا. یہ تو وہ اپنے اس بیج کی صلاحیت بتا رہا ہے. وہ اگر آپ نے جا کر زمین میں گہرا ہی دفن کر دیا تو پھر وہ اناج کہاں سے لینا ہے؟ ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے جو ہے وہ یہ بات جو ہے وہ یہاں جو ہے وہ کہی جا رہی ہے. وہ نکلے گا، پودا بنے گا، درخت بنے گا، پھر آپ کو اناج ہو یا پھل ہو جو بھی پھر آپ کو جو ہے وہ ملے گا. اسی طرح جو ہے وہ سمجھ لیں کہ یہ جو لفظ ہے فلاح، یہ عربی زبان کے اندر کسان کے لیے آتا ہے، اور کسان کے لیے حارس بھی آتا ہے، اور بھی الفاظ ہیں. یہ تو قرآن کریم میں بھی آیا تھا کہ جو کوئی دنیا کی کھیتی کا طالب ہے تو اسے اللہ دنیا میں سے دیتا ہے، جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہے اسے آخرت میں سے دیتا ہے. تو وہاں لفظ حرس آتا ہے. وَمَن يُرِيدُ الْحَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِيدُ الْحَرْثَ الْآخِرَةَ نُؤْتِهِ مِنْهَا. حرث
یہ ہرس کہتے ہیں کھیتی کو، تو کھیتی سے جیسے کہتے ہیں کھیتی کرنے والا، اسی طریقے سے ہرس سے ہارس کسان ہو گیا۔ اسی طریقے سے سمجھ لیں کہ یہ فلاح کا لفظ جو ہے یہ اس کی کیا نسبت ہے زمیندار سے، کسان سے۔ فلاح کہتے ہیں اس کو وہ جو ہمارے پرانے، خیر اب بھی ہیں، اب مشینیں آ گئی ہیں، زمین میں جب ہل چلاتے ہیں تو وہ جس اوزار سے یا پرانے اس کو ہل کہتے تھے، اب بھی ہل ہی کہتے ہوں گے، کہتے ہیں، لیکن اس کے آگے ایک لگتا ہے پھاڑا، اور ممکن ہے یہ پھاڑا جو ہے وہ یہ عربی کا ایسے ادھر آ کے پھاڑا بن گیا ہو، ٹھیک ہے نا۔ وہ اصل میں فلاح وہ ہے، اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے زمین کو پھاڑنا۔ اچھا، اب اسی نسبت سے وہ جو اصل میں تو کسان پھاڑ رہا ہے، وہ تو ایک آلہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جو جس نے وہ ہل کو سنبھالا ہوا ہے اصل میں تو وہ پھاڑ رہا ہے، تو اس کو بھی فلاح کا لفظ اس پر بھی استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی فلاح ہے اور یہ بھی جو ہے وہ فلاح ہے، تو نسبت اس میں کیا بنی ہے؟ وہ جو پھاڑنے کا عمل ہے وہ نسبت بنی ہے، اس سے اس کو جو ہے وہ یہ بھی جو ہے وہ فلاح، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہونے لگ گیا۔ اچھا، اب یہ لفظ جو ہے نا وہ اس معنی میں احادیث کے اندر بھی یا حدیث ہے، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ عربی کی کہاوت ہے، میرے خیال میں کہاوت ہی ہے، وہ اس میں بھی استعمال ہوتا ہے اور قرآن میں بھی آیا، پہلے آپ وہ کہاوت سمجھ لیں۔ ہماری زبان کے اندر کہتے ہیں لوہا لوہے کو کاٹتا ہے یا لوہا لوہے سے کٹتا ہے، مطلب لوہا لوہے سے ٹوٹے گا اور چیز سے، ڈنڈے سے نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے عربی میں ہے ان الحدید بالحدید یفلاح، بے شک لوہا جو ہے وہ لوہے ہی سے جو ہے وہ کٹے گا یا ٹوٹے گا یا پھٹے گا، جو بھی کہہ لیں، یعنی لوہے کو تو پھاڑے گا تو لوہا ہی پھاڑے گا، ان الحدید بالحدید یفلاح۔ اچھا، اسی معنی میں قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک قدرت کہہ لیں، اپنی ایک صفت کہہ لیں، وہ بھی بیان کی ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ جو رات کی تاریکی ہوتی ہے اس کو پھاڑ کر اللہ صبح برآمد کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اندھیرا تاریک ہوتا ہے نا تو یہ سورج جو ہے ایک قسم کا پھاڑ کر نکلتا ہے، جیسے پھاڑا زمین میں ایسے نکلتا ہے نا، تو اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اپنی جانب منسوب کیا کہ وہ میں نکالتا ہوں، فالق الاسباح، یعنی فالق الاسباح کا مطلب یہ ہے کہ پھاڑ کر نکالنے والا ہے، یعنی تاریکی کا پردہ پھاڑ کر نکالنے والا، اسباح صبح، روشنی تاریکی کو پھاڑ کر صبح نکالنے والا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی صفت کو ایک اور طریقے سے بھی بیان کیا گیا، اور مانا وہ بھی وہاں مطلب یہی ہے، اور وہ فرمایا کہ اللہ وہ ہستی ہے جو زمین کے اندر جو ہے وہ دانے کو یا گٹلی کو پھاڑتا ہے، پودا برآمد کرتا ہے۔ فالق الحب والنوا، فالق الحب، حبہ کہتے ہیں دانے کو، یہ اناج وغیرہ کا دانا ہوتا ہے نا، اب کہتے ہیں گندم کا دانا، چنے کا دانا، اور نوا گٹلی کو کہتے ہیں، جسے ہماری زبان میں گٹک بھی کہتے ہیں پنجابی زبان کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ آم کی گٹلی ہے، بادام کی گٹلی ہے، آڑو کی گٹلی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو پھاڑتا ہے اور اس میں سے پودا برآمد کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب ذرا یہ سمجھیں کہ
ایمان کے ساتھ اس کا پھر کیا تعلق ہوا؟ مومن کے ساتھ اس کا پھاڑنے کا کیا تعلق ہوا؟ ہاں؟ دیکھیں، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آم کی جو گٹلی ہے نا، اس میں اصل چیز ہے اس کے اندر کی گری۔ باہر تو آپ سمجھ لیں کہ ایک خول ہے بڑا مضبوط، بادام کے اوپر بھی تو کھول ہی ہوتا ہے، آپ گری نکال کے کھاتے ہیں نا، اسی طرح آڑو کے اوپر بھی وہ ایک مضبوط کھول ہوتا ہے۔ وہ جو اگتی ہے چیز وہ گری ہے، وہ خواہ آم کی ہے یا بادام کی ہے، وہ کھول پھر پھٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، مضبوط جو ہے وہ کھول ہوتا ہے، وہ پھٹتا ہے، وہ گری جو ہے وہ باہر پودا بن کر جو ہے وہ باہر آتی ہے۔ اصل میں انسان کے اوپر بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ بہت مضبوط خول جو ہے نا وہ انسان کی شخصیت کے گرد جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ جس طرح آپ سمجھے کہ وہ آم کی گری جو ہے نا، وہ گٹلی کے اندر کی گری ہے، جس طرح اس کے گرد وہ بڑا مضبوط خول بن جاتا ہے، یا بادام کی گری جو ہے اس کے گرد جو ہے وہ بڑا مضبوط خول بن جاتا ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ انسان کی گرد بھی جو ہے نا وہ ایک بہت مضبوط خول بن جاتا ہے۔ اگر وہ خول پھٹتا نہیں ہے تو بس آپ یہ سمجھ لیں کہ دو چیزوں میں سے ایک ہے، یا اندر کی گری مری ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کئی دفعہ آپ بادام توڑتے ہیں تو اندر گری ہندی کو نہیں، یا بالکل مری ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یا تو وہ جو اندر ایمان ہے وہی مرا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، یا وہ بہت نیچے دب گیا ہے، یا اس کا جو کرسٹ ہے نا وہ اتنا مضبوط ہے کہ اس نے اسے نکلنے نہیں دیا۔ آپ دیکھیں وہ کتنا، ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو بادام وغیرہ جو ہے نا وہ کسی پتھر سے، روڑے سے، یا کبھی کوئی تھوڑی اوزار وغیرہ سے، تو کئی کئی بڑے ڈیٹ بادام ہوتے تھے، بالکل وہ ہتھوڑی اس کے اوپر جو وہ لگ بھی جاتی تھی، ٹوٹتے نہیں تھے، اور کئی دفعہ انگلیاں تھے باج باج کے تھے، وہ انگلیوں کو تکلیف ہوتی تھی، بادام پھر بھی بچ جاتا تھا۔ تو اگر وہ جو ہے نا وہ کرس جو انسان کی شخصیت کے گرد بن گیا ہے، اب وہ ایمان جو ہے وہ اسے پھاڑتا نہیں ہے اور وہ ثمرات ظاہر نہیں ہوتے، تو اس کا مطلب پھر یہی ہے کہ یا تو وہ ایمان ہی مردہ ہے، یا کرسٹ یا اس کے گرد جو دیوار ہے یا وہ جو کھول ہے وہ جو ہے وہ طاقتور ہے۔ اچھا، انسان کے گرد جو ہے مجھے جو دیوار بنتی ہے، اس میں سے پہلی دیوار تو جو ہے وہ اپنے نفس کی ہے۔ دیکھیں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کام اچھا ہے، یہ کام مجھے کرنا چاہیے، لیکن دوسری طرف ہمارا دل نہیں کرتا۔ یعنی ایک یہ پتہ کہ یہ کام اچھا ہے، یہ کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ دل پر نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ پہلی دیوار ہے، اور کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اس دیوار میں پھنس جاتے ہیں، ہمارا ایمان اسے پار نہیں کرتا، اسی کے اندر جو وہ رہ جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر شیطان ہے، اور شیطان دوسری دیوار ہے، وہ یوسوس فی صدور الناس، اور انسانوں کی کمزوریاں ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ خیر ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ نفس کس وقت ہم نفس کی دیوار میں پھنسے ہیں، یا کس وقت شیطان کی وہ بنائی ہوئی دیوار میں پھنسے ہیں، کئی دفعہ وہ ہم پھنس جاتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے جو ہے وہ تیسری، یہ دو سمجھ لیں کہ وہ بندہ مومن کی جو شخصیت ہے اس کے گرد دو دیواروں کا ذکر میں نے کیا، تیسری کون سی ہے؟ تیسری دیوار ہے کہ انسان جو ہے اس کے دنیا کے اندر رشتے ہیں۔ سورۃ تغابن میں ہم نے پڑھا تھا، انما ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تمہاری بیویاں، تمہاری اولادیں، یہ ان میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں۔ مطلب ہم نے اپنے نفس کو بھی شکست دے لی، ہم نے شیطان کو بھی شکست دے لی، تو یہ تیسری دیوار میں پھنس گئے۔
کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں بات تو ٹھیک نہیں ہے لیکن بیوی نہیں مانتی تھی، مجبور ہو گیا، اولاد نہیں مانتی تھی، ٹھیک ہے نا، تو یہ ایک اگلی دیوار جو ہے وہ آ گئی ہے۔ ایک چوتھی دیوار بھی سورہ تغابن میں بیان کیا، اور بھی ہو سکتی ہیں۔ وہ کیا فرمایا؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ چلیں، اولاد کا ذکر پہلے آ گیا، مال کا۔ اب یہ مال کیا ہے؟ میرا بزنس رکاوٹ بن رہا ہے، میری نوکری ملازمت، میرا انٹرسٹ، میرا عہدہ، میری ترقی، ٹھیک ہے نا، یہ آ جائے گی۔ پتہ تو ہے کہ کام تو درست نہیں ہے، یا مجھے یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اب وہ پہلے ابھی بات ہو رہی تھی میرا پروموشن نہیں ہوگا، یا میری نوکری کو نقصان پہنچ جائے گا، میرے بزنس کو نقصان پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے نا، یہاں سے مجھے فائدہ ہوگا، اور یہ فائدہ مجھے تبھی ہوگا کہ اگر میں وہ جس کو میں صحیح سمجھتا ہوں اس کے برخلاف چلوں تو۔ یہ چوتھی دیوار آ گئی۔ آپ ذرا غور کریں کہ یہ اگر 4 دیواریں ایک بندے کے گرد ہیں تو پھر وہ اس ایمان کو کتنا طاقتور ہونا پڑے گا ان کو پھاڑ کر نکلنے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں جو بات فرمائی جا رہی ہے نا، وہ یہ فرمائی جا رہی ہے کہ یقیناً جنہوں نے ایمان حاصل کر لیا، جن کو وہ ایمان نصیب ہو گیا، یعنی وہ گٹلی کے اندر، جس گٹلی یا خول کے اندر جو ہے وہ زندہ گری ہے، وہ پھاڑ کر نکل جائے گی۔ قد افلح المومنون، بے شک مراد کو پہنچ گئے، کامیاب ہو گئے وہ جنہیں یہ ایمان کی دولت نصیب ہو گئی، یعنی انہوں نے اپنے گرد کی رکاوٹوں کو توڑ لیا، یا وہ توڑ لیں گے، دوسرے لفظوں میں، ٹھیک ہے نا، کہ وہ نکل جائیں گے ان رکاوٹوں سے۔ ان کو نہ نفس روکے گا، نہ شیطان، نہ وہ رشتہ داریاں، وہ بیوی اور اولاد کی نہیں، اس سے آگے پھر ماں باپ، بلکہ یہ زیادہ مؤثر ہوتی ہیں بیوی اور اولاد کے، پھر ماں باپ بھی ہوتے ہیں، دوست احباب بھی ہوتے ہیں، پھر پورا معاشرہ ہوتا ہے، یہ سارے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے وہ پھر ان کو دنیا کا جو انٹرسٹ ہے، کوئی اپنی نوکری ہے، کوئی عہدہ ہے، ترقی ہے، کوئی مال ہے، تو یہ بھی پھر ان کو جو ہے وہ نہیں روک سکتا۔ قد افلح المومنون، بے شک مراد کو پہنچ گئے۔ اچھا، یہ بالکل اسی طرح ہی ہے جس طرح ایک آدمی جو ہے نا، وہ کسی کام کے لیے جب وہ آغاز کرتا ہے نا، تو جب ڈائریکشن صحیح ہو جاتی ہے اور باقی ساری، تو ابھی منزل تو آگے ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو بندہ کہتا ہے بس گیا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ سارے لوازمات پورے ہو گئے نا، پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے، بالکل جس طرح ایک چھت ہے، اس کے اوپر ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے، وہ ڈنڈے کی سیڑھی ہے یا دوسری ہے، اب بچے کو آپ سیڑھی چڑھنا سکھاتے ہیں نا، اسے آتی نہیں ہے، تو ایک تو وہ ہے جو مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا، ایک وہ ہے جو پہلے زینے پہ رکھتا ہے، دوسرے پہ رکھتا ہے، پاؤں رکھتا ہے، آپ کہتے ہیں بس پہنچ گیا آ گیا کہتے ہیں نا، وہ جو سائیکل کا پیڈل وہ جب 1-2 پیڈل مارنا سیکھ لیتا ہے، کہتے ہیں بس آ گیا سائیکل، نہیں کم سی آ گیا، وہ آ کے کون سا بھاولپور پہنچ جائے گا، لیکن وہ کبھی بھاولپور بھی پہنچنے کے قابل ہو جائے گا، لیکن مارنا تو یہی تھا نا، کام تو ہو گیا، نکل گیا باہر۔ آپ جب آپ کی فصل جو ہے وہ زمین سے باہر آ جاتی ہے تو آپ اسی وقت امیدوار ہو جاتے ہیں کہ فصل جرمینیشن بڑی ہے، زبردست ہے، اٹھان بڑی ہے، یہی بات ہے۔ قد افلح المومنون، بے شک
मुराद पा गए ईमान वाले। अच्छा, अब ये जो पौधा निकलना है, पौधे की मिसाल दी है ना मैंने, तो उसी से ही समझा रहा हूँ। अब वो पौधा जो निकलना है, जिसने दरख्त बनना है, जिसके ऊपर फल फूल लगने हैं, अब वो यहाँ कौन, वहाँ यहाँ वो कौन सा है, या वो कौन सी चीजें हैं जिसको हम कहें कि ये है जी उसका तना या उसका ये फल फूल, ठीक है ना। वो तो है काफी सारी चीजें, लेकिन उनमें सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज है नमाज, ठीक है ना। इसीलिए यहां आ गया कद अफलहल मोमिनून, बेशक फलाह पा गए, मुराद को पहुंच गए ईमान वाले। अल्लाजीना, कौन से ईमान वाले? जेडे वो मतलब ईमान लेकर सुते रहे? नहीं, अल्लाजीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, सुभान वो जिनकी नमाज में खाशियत पैदा हो गई है। सुभान। अब ये समझ ले, मैंने पहले बताया गलत फहमी क्या हो जाती है। एक गलत फहमी तो ये होगी कि जी अल्लाह ताला ने कह दिया कि जी बस ईमान वाले फलाह पा गए तो बस ईमान वाले जन्नत पहुंच गए। एक तो ये समझ सकता है बंदा, ठीक है ना। दूसरा क्या? दूसरा जी वो अल्लाह ने कहा बस नमाज पढ़ने वाले ईमान वाले जो वो जन्नत पहुंच गया, बस ये समझ ले। ये बात नहीं है। असल में नमाज जो है ना वो पहली चीज है। देखें, जिहाद भी है, लेकिन क्या जिहाद, जिहाद तो खैर हर वक्त होता है, नमाज पढ़ना भी जिहाद ही है। लेकिन जिसको जिहाद आमतौर पर हम समझते हैं जंग, वो तो कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हर रोज तो नहीं लड़ी। वो तो होगी ना। और इसी तरीके से जो है वो ज़कात, आपके पास ज़कात है, सदका है, खैरात है, जब आपके पास माल ही नहीं है तो फिर आपने क्या देना है? ठीक है ना। इसमें भी इस्तिस्ना हो सकता है, रोजे में भी हो सकता है। वो आपकी सेहत हो, सलामती हो, ठीक है ना, सफर में ना हूं, और जो है ना वो अगर फर्ज की बात है तो रमजान का महीना हो तब रखेंगे। हज जो है वो आपके पास हज पर जाने के वसाइल हों, सेहत हो, पैसे पैसे वैसे भी हों, और हज का मौसम भी हो। लेकिन नमाज जो है, ये नमाज तो जो है वो आप यूं समझ लें कि अगर आप एक नमाज के वक्त खत्म होने पर ईमान कोई बंदा लाता है, मिसाल के तौर पर अगर तो फजर से पहले ईमान लाया तो फिर तो फजर का टाइम है, उसी वक्त पढ़ लेगा। लेकिन एक आदमी सूरज निकलने के बाद ईमान लाता है तो जोर तक पहुंचेगा तो नमाज आ जाएगी। जोर पर पता लग जाएगा कि ये बीज से बाहर निकला है या बीज के अंदर ही रह गया, सही। ठीक है ना, या वहीं रुक गया, वो दीवारों के अंदर जो है वो फंस कर जो है वो रह गया। ये पहली चीज है नमाज। और चूंकि अब बात हम इस पर कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं जरा थोड़ा सा जितनी को थोड़ी तफसील से गुफ्तगू कर लें। नमाज को इसीलिए इतनी अहमियत हासिल है, जो है ना वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि अल फर्क बैन अल इस्लाम वल कुफ्र अस्सलाह, कुफर और इस्लाम के दरमियान फर्क करने वाली नमाज चीज जो है वो सलात है। सबसे पहली चीज यही सलात करेगी। और जो है ना वो अगर आप यूं समझ लें कि ये दाढ़ी हो, पगड़ी हो, ठीक है ना, ये जरूरी नहीं कि मुसलमान ही बांधते हैं। पगड़ियां सिख नहीं बांधते हैं, दाढ़ियां उनकी नहीं होती। नरेंद्र मोदी की दाढ़ी नहीं है, ईसाई नहीं रखते, यहूदी नहीं रखते, और कितने लोग रखते हैं दाढ़ियां। दाढ़ी वाजिब है, जरूरी है। गुनाहगार है जो नहीं रखता, लेकिन ये फर्क नहीं करती कि ये दाढ़ी वाला है तो ये। इसीलिए नमाज को कहा कि पहली चीज ये फर्क करेगी। आप यूं समझ लें कि दो आदमियों की दुकान है, एक सिख है एक मुसलमान है। सिख ने पगड़ी बांधी है, मुसलमान ने भी बांधी है। सिख ने भी दाढ़ी रखी है, मुसलमान ने भी रखी है।
تو آواز آئی ہے جب الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، صحیح تو اگر دونوں بیٹھے رہ گئے ہیں تو وہ ہول سے باہر تو کوئی بھی نہیں آیا. صحیح کسی کا ایمان ایسا نہیں ہے کہ جو وہ اس ہول کو پھاڑ کر جائے وہ نکلتا، اسباب جو بھی ہوں گے، ٹھیک ہے نا. اب یہ جس نے ان رکاوٹوں کو، وہ کیا رکاوٹ تھی، وہ تو میں نے 4 رکاوٹیں آپ کو بتائیں، کوئی اور بھی ہو سکتی ہے. اب وہ پودا باہر آیا ہے نا، وہ مظہر باہر آیا ہے جو اس وقت جب وہ نماز کے لیے جب وہ چلا نا، وہ ہے. یہ ہے الفرق بین ایک حدیث کے اندر اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ کہ کفر بندے کفر اور اس کے درمیان جو ہے وہ فرق کرنے والی چیز نماز ہے. نماز اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو ہے وہ دیکھیں، میں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نماز پر بات کر رہا ہوں تو آپ کے ذہن میں یہ، ہم جب بات کرتے ہیں نا اس طرح تو وہ لوگ سمجھ لیتے ہیں جی بس ایسے ایک کام نہ سارے کام. نہیں، میں ابھی آپ فوکس اس پر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. لہذا یہی اینڈ نہیں ہے، اس سے زیادہ ضروری چیزیں اور بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. بے شک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی جو ہے وہ ٹھنڈک ہے. ٹھنڈک بے شک اور نماز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عماد الدین بھی کہا ہے. صحیح الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے ستون ہے. ستون چھت کو اٹھا کر رکھتا ہے نا. بے شک فرمایا ومن اقامہا فقد اقام الدین. اور اس کو یہی نہ سمجھ لیں کہ جیسے نماز پڑھ لی دین قائم ہو گیا، نہیں. وہ وہی ہے کہ جس نے پہلے ڈنڈے پر قدم رکھا ہے، یہ منزل کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. گویا اس نے آغاز کر دیا. من اقامہا فقد اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین. اور جس نے اس کو جو ہے وہ گرایا تو وہ اس نے جو ہے وہ دین کو جو ہے وہ نقصان پہنچا دیا، دین کو جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ گرا دیا. تو یہ نماز جو ہے نا، یہ پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ہے وہ بیان فرمائی ہے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ نماز پڑھنے کی بات تو یہاں آئی نہیں ہے. پڑھنا تو ہے ہی، یہاں تو نماز کے ایک اور پہلو کی بات آ رہی ہے، وہ ہے نماز کے اندر خشیت کا پیدا ہو جانا. سبحان اگر ایسے پڑھیے تو اس کی بات نہیں ہو رہی. نماز کے اندر جو ہے وہ خشیت پیدا ہو گئی. اور یہ خشیت جو ہے وہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ تو ہم جو پڑھنے والے ہیں، ایک تو وہ جو ہے نا نماز پڑھتے نہیں ہیں، جو پڑھنے والے ہیں نا ان میں بھی 98% میں خشیت مشیت کچھ نہیں پیدا ہوتی، ٹھیک ہے نا. وہ پڑھتے ہیں. اور اس میں پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں کہ جو پڑھتے ہیں اس کی تو سمجھ ہی نہیں آتی. مطلب یہ ہے کہ یہ چونکہ ایک ہلکا درس قرآن ہے، ممکن ہے یہاں چونکہ ظاہر ہے مخصوص لوگ ہیں نا، تو ویسے بھی قرآن کی بات ہوتی رہتی ہے، تو آپ لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے جو قرآن کو سمجھتے ہوں، جب مولوی پڑھتا ہے تو اس کو سمجھ آتی ہے. لیکن آپ ذرا پورے معاشرے میں دیکھیں نا، کتنے فیصد لوگوں کو پتا ہے کہ جو ہے نا وہ ابھی صبح کی نماز کے اندر مولوی صاحب نے جو ہے وہ کیا پڑھا تھا، مغرب میں کیا پڑھا تھا، عشاء میں کیا پڑھا تھا، اور جو میں نے ذاتی طور پر پڑھا اس وہ میں نے کیا پڑھا تھا. وہ تو یہ عام عوام کی بات نہیں ہے. مولویوں کی بھی جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ان میں بھی 1-2% کو پتا ہوگا کہ میں جو ہے نا وہ کیا پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب کیا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. اس کے بغیر جو ہے وہ کیسے خشیت پیدا ہو جائے گی. اچھا، اب میں ایک مثال سے آپ کو جو ہے وہ سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں، مجھے کوئی آدمی جو کسی ایسی زبان میں گفتگو کر رہا ہے کہ جس کی زبان جو ہے نا وہ میں نہیں سمجھتا، وہ آ کر مجھے گالی دیتا ہے،
اچھا اس میں ایک چیز ہے، ایک ہے باڈی لینگویج. باڈی لینگویج سے میں سمجھ جاؤں تو اور بات ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی جو ہے وہ آ کر میری طرف جو ہے وہ اس طرح تھپڑ کستا ہے، تو وہ اس کی زبان مجھے سمجھ نہ آئے نہ آئے، مطلب سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر وہ آدمی جو ہے نا وہ اپنی باڈی لینگویج جو ہے وہ بالکل نارمل رکھتا ہے، جیسے میں نہیں محسوس کرتا کہ یہ مجھے شاباش دے رہا ہے یا مجھے گالی دے رہا ہے، تو اس کی شاباش کا میرے اوپر کیا اثر ہوگا اور اس کی گالی کا میرے اوپر کیا اثر ہوگا؟ کوئی اثر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. بے شک وہ لکھ کر مجھے گالی دے دے، میں اسے پڑھ ہی نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا. اثر کب ہوگا؟ جب وہ مجھے سمجھ آئے گی کہ اس نے مجھے اپریشیٹ کیا ہے، اس نے مجھے شاباش دی ہے، اس نے مجھے گالی دی ہے. پھر میرا رنگ بدلے گا، میرے چہرے کے تاثرات بدلیں گے. اچھا اس نے یہ کہا ہے مجھے، تو قرآن کو پڑھتے ہوئے کیا وجہ ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ یہ قرآن تو وہ چیز ہے جس سے ایمان والوں کی کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں، یہ لوں جس کو کہتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں. جس طرح کوئی اس طرح کی چیز ہو نا تو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں پنجابی میرے تے لوں کنڈے کھڑے ہو گئے. یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کسے دے کھڑے ہوندے ہیں؟ وہ نہ پڑھنے والے کے ہوتے ہیں نہ سننے والے. ہم زیادہ سے زیادہ بس اس کی وہ جو آواز ہے نا وہ ایک کانوں کو بھلی لگتی ہے. اگر وہ ذرا اچھی آواز میں پڑھ رہا ہے تو بس وہ اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے نا، تو ہمیں اس کے مضمون کا کیا پتہ چلتا ہے؟ وہ بات جو فرمائی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ تو ہمیں پتہ نہیں چلتا. لہذا سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے وہ خشیت پیدا نہیں ہوتی. ہم تو بس ایک روٹین ہے اس کو جب، اور جب سمجھ آئے گی تو پھر آدمی تنگ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. بلکہ جب اس کی دلچسپی بنے گی تو وہ مزید بھی سننے کے لیے تیار ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. اب آپ ذرا غور کریں، کبھی کوئی گانا پنجابی کے اندر اردو کے اندر جو ہم سمجھتے ہیں اور اس سے ہمیں انٹرسٹ بھی ہو، بالکل ہلکی آواز سے بج رہا ہو کوئی، تو یہاں درس قرآن کے اندر بھی جس آدمی کو وہ گانا اچھا لگتا ہے، گانا ہر ایک کی اپنی پسند ہے نا، اس کو وہ سارے بول سمجھ آ جائیں گے. اس کو درس کے بعد بھی میں پوچھ لوں نا کہ گانا کیڑا لگیا سی دس دے گا تانوں، بے شک وہ سون ادھر ہی رہا تھا. یہی ہے کہ یہ اثر کرے گا اس کے اوپر قرآن، اور جو ہے نا وہ پھر اس کے ساتھ مزید چیزیں بھی ہیں. مثال کے طور پر جب آدمی جو ہے وہ بھاگتا مسجد جاتا ہے نا، تو ظاہر ہے دکان پہ بیٹھا تھا، کسی کام میں لگا ہوا تھا، بھاگتا جو وہ مسجد گیا ہے، تو آپ کو جس طرح آپ جو ہے نا وہ اس کمرے کے اندر اگر ایئر کنڈیشن چل رہا ہے نا تو باہر سے آ رہے ہیں، آپ کو پسینہ آیا ہوا ہے، تو کچھ 5-10 منٹ آپ کو نارمل ہونے میں لگیں گے، پسینہ سوکھے گا، آپ ماحول سے ایڈجسٹ کریں گے. اسی طریقے سے اگر گرمی ہے کسی جگہ، آپ سخت سردی میں ہیں سے اس میں آئے ہیں، تو 5-10 منٹ آپ کو اس ماحول کے ساتھ، آپ سے مراد میں آپ ہی نہ کر دوں، میرے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے. جب مسجد میں ہم جائیں گے نا تو جب ہم ٹائم ہی جائیں گے تو حقیقت کے اندر جب تک ہم نے وارم اپ ہونا ہے نا اس ماحول کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا، اس تک نماز مک جانی ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی 10 منٹ پہلے جا کر جو ہے وہ، اور وہاں بھی جا کر یہ نہیں ہے کہ جی کیڑا بندہ آیا کیڑا نہیں آیا، دے منہ ال دیکھو، دے منہ ال دیکھ کے دروازے ال ویکھ کے چھت ال ویکھ، نہیں اپنا کوئی اتنے کوئی توجہ دھیان ہور نہیں تو قرآن اٹھا کے پڑھن لگ پو اپنے اس ماحول میں آ جاؤ. اس میں آپ کو کوئی 10 منٹ چاہیے.
اسی طریقے سے جب نماز ختم ہو گئی ہے تو کوئی 10 منٹ وہاں بیٹھ جاؤ، بے شک پیچھے دکان یاد آندی بھی ہوئے اور بھی کام صحیح یاد آندے ہوں، ہو سکے تو 10 منٹ بیٹھ جاؤ. ان چیزوں کا بھی خشیت کے ساتھ جو ہے وہ تعلق ہے. صرف بے وہ شک قانونی بات ہے کہ جی تسی گئے پیچھے اللہ اکبر تے سلام پھیرا تو تانوں آزادی ہے، جاؤ، ٹھیک ہے نا. لیکن خشیت کے لیے کچھ اور چیزیں بھی اس کے اندر جو ہے وہ ہیں، تب وہ خشیت پیدا ہوگی. اور یہاں یہی بات ہے. اور وہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ تو سورہ معون کے اندر بھی آیا نا، الذین هم فی صلاتہم ساہون، ہاں جی الذین هم عن صلاتہم ساہون، یعنی اپنی وہ نماز جو ہے اس سے غافل ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں ہے کیا پڑھا ہے کیا سمجھا ہے، ایسے آ گئے، ٹھیک ہے نا. تو یعنی وہ حاضری کے ساتھ، وہ پورا موجود کے ساتھ تب جا کر جو ہے نا وہ اچھا. اسی لیے آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے اس کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، صحیح یعنی کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، صرف سایہ ہوگا تو اللہ کے عرش کا ہوگا. اور کچھ خوش بخت ہوں گے، 6-7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کو صلی اللہ اپنے اللہ عرش علیہ کے نیچے وسلم سایہ دے گا. ایک وہ بھی ہے راجل قلبہ راجل قلبہ معلق بالمساجد، سبحان اللہ وہ جس کا دل جو ہے وہ مسجد میں لگا رہتا تھا. اچھا بے شک مسجد تو مسجد سے مراد آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ اے 4 منارہ والی 2 منارہ والی یا 1 منارہ والی مسجد ہے. جی مسجد دا مطلب ہے نماز دے وچ، ٹھیک ہے نا. سبحان اللہ اس کا دل جو ہے نا وہ نماز کے اندر جو ہے وہ لگا رہتا ہے. اور وہ نماز میدان جنگ میں بھی ہو سکتی ہے، وہ میدان وہ تبوک جاتے بھی ہو سکتی ہے. یعنی بے شک اب آپ وہ دیکھیں نا کہ دین کا ایک تصور ہے، ورنہ 50 ہزار نمازوں کی نمازوں کا ثواب تو صحابہ کرام چھوڑ کر جا وہ کہیں کے کہیں جا کر جا وہ نمازیں پڑھتے رہے نا، ٹھیک ہے نا. تو وہ اس کا مطلب یہ جب آپ لیں گے تو وہ صحیح نہیں لے رہے. وہ ٹھیک ہے اگر عام حالات ہے تو پھر آپ نے نماز مسجد میں ہی پڑھنی ہے تو پھر وہ مسجد ہی ہے. لیکن اصل میں کیا ہے کہ بندہ وہ ہے جس کا ذہن دماغ اپنی نماز میں لگا رہتا ہے. سبحان اللہ یہ عین جنگ میں بھی معاف نہیں ہے. اگر اس میں بھی 2 حصوں میں بھی ہو سکتے ہو تو پڑھ سکتے ہو تو پڑھو. اچھا بیماری کی حالت میں معاف نہیں ہے، صرف دماغ خراب ہو گیا ہے، عقل جواب دے گئی ہے، سمجھ ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، تو ٹھیک ہے. اور ایک بات ہے وضو نہیں کر سکتے تیمم کرو، اشارے سے پڑھو، لیٹ کر پڑھو، ٹھیک ہے نا. وہ کسی کیوں اس کی جو ہے وہ اتنی اہمیت ہے. دیکھیں یہ بندے اور رب کے تعلق کو مضبوط کرنے کا ایک عمل ہے. قرآن کریم کے اندر غالباً سورہ طٰہٰ ہے، اس کے اندر وہ آتا ہے نا کہ جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جاتے ہیں طور پر، تو اس سے پہلے بلکہ وہ سفر کر رہے ہیں، مدین سے آئے ہوئے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ، تو سردی کا موسم ہے تو وہ ان کو ایک جگہ چھوڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے اور جو ہے نا وہ میں جاتا ہوں وہاں، لعلی آتیکم بقبس، شاید کہ میں تمہارے لیے جو ہے وہ وہاں سے کوئی آگ لے آؤں یا آگ کا کوئی کوڑا لے آؤں، لعلکم تصطلون، تاکہ تم اس سے حرارت حاصل کرو.
یہ جو صلات ہے نا اس کا مطلب ہے بڑھنا، یعنی یہ کیا بیٹھے رہنا، ایک کیا جیسے ہم کہتے ہیں آگے بڑھو، یہ بڑھنا، یہ اس کا جو ہے وہ مفہوم ہے، حرارت حاصل کرنا۔ اب آپ ذرا اس کو اس طرح تصور کریں نا کہ سردی جو ہوتی ہے وہ بندے کو جام کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور حرارت بندے کو ایکٹیو بناتی ہے۔ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا نا کہ یہ کھلاڑی وغیرہ جب کھیلنے سے پہلے کبھی ایسے ایسے کر رہے ہیں، کبھی اوپر نیچے ہو رہے ہیں، کہتا جی میں وارم اپ ہو رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو جب وارم اپ ہوتا ہے تو وہ کسی ایکٹیونیس اس کے اندر آتی ہے، وہ کچھ نے کچھ کرنا ہے نا۔ تو یہ نماز اصل کے اندر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور اس کا ایک مطلب یہ ہے متوجہ ہونا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، یعنی وہ جو میں نے دوسرے مطلب آپ کو بتایا نا کہ اس سے جب وہ حرارت حاصل کرنا، اس کا ایک مطلب یہ ہے اللہ کی طرف جب وہ متوجہ ہونا۔ تو جو ہے نا وہ خاص طور پر اگر آپ وہ ساری چیزیں سامنے رکھیں کہ جی ترجمہ اس کا جو ہے وہ آ رہا ہے نماز کا، اور وہ سورہ فاتحہ، اور اس سے پہلے وہ ثنا، اور پھر وہ جو کچھ پڑھا ہے جو تعلق 5 دفعہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ انسان کا بنتا ہے، اور یہ تو ہمیں اس کی ان چیزوں کی قدر ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ایک ایسا سسٹم دیا ہے ایمان والوں کو، اگر ہم اس کے اوپر جو ہے وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ عمل کریں تو گویا کہ اس سے ہم آگے جو بڑے بڑے تقاضے ہیں نا ان کے لیے وارم اپ ہوتے ہیں، اس کے لیے جب وہ تیار کرتی ہے ہمیں نماز۔ تو اگر نماز وہ پڑھی نہیں ہے تو تیاری کس چیز کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو ہے نا وہ یہ ہے اصل کے اندر، اور فرمایا وہ نری پڑھنے والی بات نہیں ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جن کی نماز کے اندر جو ہے وہ خاشیت پیدا ہو گئی ہے۔ اچھا اگلی چیز کیا ہے؟ چلیں نماز پہ تو کچھ جو گفتگو ہو گئی، اگلی چیز کیا ہے؟ ابھی تک صرف ایک چیز ہم نے پڑھی ہے کہ وہ جب ایمان والے جو ہیں واقع ایمان والے ہیں تو ان کے ایمان نے جب اپنے گرد جو ہے وہ جو کرسٹ تھا، جو ان کے گرد کھول تھا، وہ 4 کھول میں نے بتائے، ان کو پھاڑا تو ان میں سے پہلی چیز کیا نکلی؟ نماز۔ اور کیسی نماز؟ کہ نماز میں خشیت بھی پیدا ہو گئی، نرا پڑھنے والی بات نہیں رہی ہے، یہ فرق ہے پڑھنے میں اور خشیت پیدا ہو جانے میں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ان کی نماز میں خشیت آ گئی۔ اور دوسرا کیا ہے؟ آج اگر ہم نے یہ 2 چیزیں سمجھ لی نا تو پھر بھی کافی ہے، پھر باقی چیزیں انشاءاللہ ہمارے اگلے درس میں بھی آ سکتی ہیں، یا ان کا صرف سادہ ترجمہ بھی کر لیں گے تو کافی ہو جائے گا، اور اگلے درس میں تفصیل آ جائے گی۔ دوسری چیز جو ہم عام طور پر کچھ سمجھتے نہیں، دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، یہ وہ لوگ ہیں جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں، دلچسپی نہیں ہوتی انہیں کوئی لغویات میں۔ اچھا جی یہ لغویات کیا چیز ہے؟ پہلے یہ سمجھ لیں، ایک ہے حرام، ایک ہے حلال، واضح، اور ایک ہے معروف، ایک ہے منکر۔ تو اب باقی کیا رہ گیا؟ ہم تو زیادہ زیادہ یہی کہتے ہیں کہ جی یہ معروف ہے اور یہ منکر ہے، اور یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ اس کے درمیان میں بھی کچھ ہے، اور وہ جو درمیان میں ہے اسی میں ہے لغو، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کئی دفعہ جب یہ شادیوں کی تقریبات ہوتی ہیں نا اس میں ہم عام طور پر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ جہیز لینا یہ کوئی جو ہے نا وہ سنت عمل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بیٹی والوں کے جو بارات جاتی ہے اور وہ بارات کو جو کھانے دیے جاتے ہیں وہ زیادتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تفصیل تو پھر کسی وقت بات کریں گے۔ یہ اس طرح کی چیزیں جب ہم کہتے ہیں نا تو لوگ آگے سے پتہ کیا سوال کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی
وہ جڑا کھانا وا اتنے جا کے جڑی برات کھاندی وہ حرام ہے؟ حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کچھ اور ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو بھی ہٹانے کے لیے آئے تھے۔ چنانچہ سورہ آراف کے اندر 157 نمبر آیا تھا، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے جو بات بیان ہوئی ہے، الذین یجدونہم مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ وہ رسول معروف کا بھی بتائے گا، منکر کا بھی بتائے گا، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، حرام حلال بھی بتا دے گا۔ پھر کیا رہ گیا؟ ایک اور بھی چیز رہ گئی ہے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ، یہ اسر اور اغلال ہے جو نہ حلال حرام کی بحث میں نہیں آتا، یہ اسر اور اغلال ہے، اس میں آتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول اس کو بھی ہٹانے کے لیے جب وہ آئے تھے، اس کی حکمت ہے، لیکن ابھی میرے پاس اس پر گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ سمجھ لیں کہ نرا اسی چکر میں نہیں کہ حلال ہے حرام ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح سمجھ لیں یہاں کوئی اس کی وجہ ہے، لغویات کی بات آ رہی ہے، اللہ کون سا حرام کہہ رہا ہے؟ فضول خرچی کیا چیز ہوتی ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی تو بہت معمولی سی چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ بات سمجھ لیں جی۔ مومن جو ہے، یہاں بات ہی اس کی ہو رہی ہے جس میں وہ ایمان پیدا ہو گیا ہے، جس نے وہ ساری رکاوٹیں توڑ دی ہیں، بات اس کی ہو رہی ہے۔ ایویں تو میں سمجھ بیٹھے تھے اور گل ہے، ٹھیک ہے نا؟ جنوں وہ ایمان بھی نصیب نہیں ہویا۔ دیکھیں اگر مومن ہے نا، تو جو اللہ نے ذمہ داریاں اس کے اوپر ڈال دی ہیں، تو آپ یقین کریں لغویات تو بہت ہی جو ہے نا وہ ایک اور بات ہے، جو آپ کے جائز تقاضے ہیں نا، اس کا بھی آپ کو مشکل سے وقت ملے گا، اس کا بھی مشکل سے وقت ملے گا اگر آپ ان تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ میری بات جو ہے نا وہ آخری حصے میں آ گئی ہے، تو اس کو ذرا اچھی طریقے سے سمجھ لیں، یہ بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین تاجر تھے، آپ نے بکریاں بھی چرائیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اپنا وہ ہنر جو تھا وہ اپنے معاشرے میں دکھایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین تاجر تھے، اس معاشرے کے لوگوں نے آپ کے ہنر کو مانا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین کاروباری یا جو کچھ بھی تھے اس معاشرے میں، یعنی وہ معاشرے کے وہ لوگ نہیں تھے، کچھ معاشرے میں وہ لوگ ہوتے ہیں نا قدرتی طور پر ان کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی، مقدر ماڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور جن نہ پڑھے، نہ نوکری لبھی، نہ کچھ اور، نہ اور ایویں ڈانگ تے ڈیرا، کدی ادھروں روٹی کھا لی کدی ادھروں کھا لی، ٹھیک ہے، یا کوئی منگ لیا، ٹھیک ہے، یا یہ تو ربو سببوں ہو گئے نا۔ وہ تو ان لوگوں میں سے تو نہیں تھے نا، وہ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ جو معاشرے کے اندر جو ہے وہ سرکردہ لوگ ہیں ان کے اندر ہیں۔ جب 40 سال کی عمر میں وہ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ آئیں، تو اس کے بعد کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تجارت کی؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بکریاں چرائیں، کوئی دیہڑی کی، کوئی ریڑھی لگائی؟ اچھا، اسی طریقے سے آپ دیکھیں جو آپ کے ساتھ ایمان لانے والے تھے اور جتنے زیادہ وہ انوالو تھے ان کا بھی یہی حال ہے۔ مطلب حالانکہ پیٹ کے لیے کمانا گناہ ہے، آپ کی پرائرٹی ہے نا، آپ کی پرائرٹی ہے، اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے نا جس کی وجہ سے آپ تھوڑا کھا رہے ہیں، تھوڑا پہن رہے ہیں، تنگی کاٹ رہے ہیں، کوئی آپ کی پرائرٹی ہے۔
دیکھیں اس کے بعد کی صورتحال یہ ہے کہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال ختم ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مال جو ہے وہ ختم ہو گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اسی طرح، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، چلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھیں۔ آگے چلتے چلتے کیا ہو گیا، فاقوں کی نوبت آئی، بیویاں، یہ آتا ہے کہ گھروں میں چولہے جو ہے ان میں گھاس اگاتا تھا، اللہ فاقے تو تھے، تنگیاں تھی گھروں میں بھی، خود آپ کے اپنے کے لیے، اور حق بھی تھا کہ اپنے یا اپنے بیوی بچوں کے لیے کوئی کمائی کر لیں، ٹھیک ہے نا، لیکن تھوڑا کھا رہے ہیں، تھوڑے میں گزارا کر رہے ہیں، پھر کر کیا رہے ہیں، گھرے ستے رہندے ہیں، نہیں کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کچھ کر رہے ہیں، اور وہ کام جو ہے وہ کوئی امپورٹنٹ کام ہے۔ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ آپ میں سے ایک آدمی جو ہے وہ ملازم ہے یا کاروباری ہے، ایویں کاروبار بند کر کے گھر لما پی جاندہ، سارے معاشرے دی لعنت بھی لے گا، اپنے بچوں دی بھی لے گا، ٹھیک ہے نا، یار چنگا بھلا کام این چھڈ کے بیٹھ گیا، ٹھیک ہے نا، یہ بات ہوگی نا۔ میں ایسے آدمی کی بات نہیں کر رہا، میں وہ بات کر رہا ہوں کہ وہ اس جس کو چھوڑ رہا ہے نا، اس سے کوئی بڑا کام ہے، وہ اس میں اپنے آپ کو انویسٹ کر رہا ہے، وہ اس میں اپنے آپ کو لگا رہا ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ وہ کوئی ایسے تھوڑی ہے کہ مسجد میں کھڑے ہو کر کہتے تھے جی دیکھو میں تو ہوں ادھر لگا ہے، میری کوئی تنخواہ لاؤ یار، میری کوئی اے کرو او کرو، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو لیتے بھی تھے تو کسی سے قرض لیتے تھے جو واپس کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی سے ادھار مانگنا ہے۔ یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ بے ہنر ہیں، انہیں کام بھول گیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو بے ہنر آدمی ہے جو ایسا کر رہا ہے نا، وہ تو ہنر والے ہیں۔ اور یہ بات نوٹ کر لیں، جو آدمی باہنر ہوتا ہے وہ ہر فیلڈ میں اس کا ہنر کام کرتا ہے۔ وہ دنیا میں جائے گا تو دنیا کو چار چاند لگا دے گا، کسی اور طرف جائے گا تو اس کو چار چاند لگا دے گا۔ جو بے ہنر ہے وہ ہر جگہ وہ یبڑ مارے گا، جہاں بھی ہوگا نا وہ یہی کرے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ دین کہاں پہنچا اور ان کے گھر کہاں پہنچے، ان کی گھریلو حالت، ذاتی حالت، اور جس کو اب دیکھیں نا، یہ کوئی لغویات تو نہیں ہے کہ پیٹ کے لیے ہم سارے کار کرتے ہیں نا تو ہم اس کو لغو سمجھتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ بھی یہ سوچتے کہ جی ٹھیک ہے، نہیں یہ لغو تو نہیں ہے، یہ ضروری تو نہیں ہے، تو یہ ٹھیک ہے، اسی لیے کہا کہ جتوں تک تھلے تو تھلے رہ کے گزارا کرو، لیکن گزارا کر رہے ہیں یہ نہیں کہ اندر جا کے ستے رہو، لت رکھ کے پیرو، اپنے آپ نو کھپاؤ کسی اعلیٰ مشن کے لیے، کسی بڑے کام کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ یہ سمجھیں گے تو جو ہم سارا دن جو ہے وہ پیٹ کی خاطر ہی لگے رہتے ہیں، تو یہ پھر کیا ہے۔ چلیں، یہ تو آپ لغویات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن جب وہ بات یہ آ جائے گی تو یہ بھی لغویات میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے کہ آپ تو ایک بڑی ذمہ داری کو تو آپ نے ترک کیا ہوا ہے، اور چھوٹی کے اوپر اپنی ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ انویسٹ کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا 99% لوگوں کا یہی حال ہے۔ اکثر آپ دیکھیں کہ لوگ محنت کرتے ہیں، فرصت ان کو اب جس کے پاس جمعے کے دن گاہک نہیں آتا اس نے دکان بند کرنی ہے تو کون سی بڑی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ جمعہ ہو اتوار ہو، جس کی دکان چلتی ہے وہ کھلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ دن رات اپنے اس بزنس کے اندر جو وہ اپنے اس کام کے اندر جو وہ لگا ہوا ہے، اور ہم بھی انہی میں سے ہیں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں یار پاکستان دے حالات نہیں بدل دے، پاکستان جڑا نا یہ اگے تو پیچھے نہیں جا رہا ہے۔ آدمی ذرا سوال کرے، ہم سب ایک دوسرے سے نہیں، اپنے آپ سے سوال کرنے، یہ کسی دوسرے سے نہیں، میں نے کیا کیا ہے پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے؟
میں نے وہ جو ذمہ داریاں محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا وہ بزنس اور وہ سارا سٹیٹس گنوا کے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ ہو گئی کہ جسم کے اوپر جو ہے وہ جو لباس ہے 17 ٹانکے ہیں حکمران کے طور پر بھی. اللہ اکبر. تو انہوں نے جن ذمہ داریوں کی خاطر جو ہے وہ باصلاحیت ہوتے ہوئے جو ہے وہ یہاں تک نوبت پہنچی ہے، اور وہ کام جو ہے وہ ہوا ہے، اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے نا، بس اتنا ہی کیا ہوگا نا، نماز 5 ویلے پڑھ لینے ہیں، ہفتے بعد کوئی اگر درس سن لیندے تو یہ بھی تہاڈی مہربانی ہے. ٹھیک ہے نا، تو بس یہی چیز ہے نا. اب آپ یہ سمجھ لیں سب سے بڑا قصور تو ہمارا اپنا ہے. بے شک. میں بالکل آپ کو جو ہے وہ صاف یہ بات بتاتا ہوں کہ ہم ہی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے. میں تو آپ سے کہتا ہوں ایک ایک بندہ لے آیا کرے تو تسی آپ نہیں آندے ٹائم نہ. ٹھیک ہے نا، آپ ذرا چلے اس کو بات آ گئی ہے تو میں کر ہی لوں. مجھے آپ بڑے کم از کم جو ہے وہ 95-96 سے تو میں یہاں آ جا رہا ہوں نا. کوئی لوگ اس وقت سے جانتے ہیں، کوئی بعد میں جانتے ہیں. اور ایک جماعت کے لیے میں پہلے بھی جو ہے وہ کام کرتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور تقریباً 2-2.5 سال ہو گئے مجھے پھر ایک نئے سرے سے جو ہے وہ میں نے ایک کام شروع کیا ہے. تو میں کام کرتا ہوں، یا آپ کے پاس اکیلا ہی آتا ہوں نا، تو اتنے لوگ جو ہے نا وہ ان کو کوئی کھینچ کھونچ کے لاتا ہوں. یا آپ کو خود پتا ہے کہ آپ کو کس طرح جو ہے وہ، اب میں یہاں رہتا نہیں ہوں نا، اس کے باوجود جو ہے وہ آپ کو یہاں کھینچ کر لاتا ہوں. اور اسی طرح جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ حاصل پور سے بہاول نگر اور مروٹ اور رستے کے اندر فورٹ آباس اور دوسری تیسری ساری جگہیں. ابھی وہ جو شبان المسلمین کا اجتماع ہوا تھا رابلہ کوٹ، کتنی دور، یہاں سے 70 بندے گئے تھے نا. 8 بندے آپ کے یہاں سے بھی گئے تھے، حاصل پور سے بھی. تو اگر میں، اور اس کے باوجود میں اپنی محنت سے مطمئن نہیں ہوں. میں یہ صرف کثر نفسی سے کام نہیں لے رہا، میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ میں مطمئن نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا، میں مطمئن نہیں ہوں، میں اور بھی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا، لیکن آپ ذرا یہ سوچیں نا کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اتنا کر سکتا ہے، تو پھر جب ایک کے ساتھ وہ دوسرا ملتا ہے تو وہ 11 نہیں ہو جاتے. آپ ذرا سوچیں کہ اگر کوئی 2 سے 3 4 5 10 بندے ہوں تو کام جو ہے وہ کتنا ہو سکتا ہے. تو وہ بندے کہاں سے آنے، اوپر سے تو گرنے نہیں ہیں. جن کو میں سمجھاتا ہوں اگر ان کو سمجھ آئی تو انہوں نے کرنا ہے. اگر وہ ہلنے کے تیار نہ ہوں اور پھر وہ ان کو شکوہ بھی یہی ہو کہ جی ہوتا نہیں، اس لیے میں تو نہیں کسی کو کہتا کہ جی ہوتا نہیں ہے، ہوتا تو ہے، کرنے والے نہیں ہیں. اپنی ذمہ داری سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے. اب کام ہوتا ہے، لیکن جہاں آپ کا نفع نقصان ہے. آج اتوار ہے، اتوار کے روز بھی یہ ڈیوٹیاں کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جو گورنمنٹ کی چھٹی ہے اس میں بھی ڈیوٹیاں کرتے ہیں جہاں ان کا نفع نقصان ہے. لہذا یہ جب یہ سمجھیں گے نا کہ یہ کام، اس کام کا تعلق ہمارے نفع اور نقصان سے ہے، اگرچہ وہ پہلے تاریخ کو جو مجھے تنخواہ کے اوپر جو ہے وہ کمی بیشی ہوتی ہے، وہ وہاں اس کا اثر ظاہر نہیں ہونا، اس کا اثر کہیں اور جا کر ظاہر ہونا ہے. تو پھر آپ تو کہیں گے کہ پوری زندگی لغو گزار رہے ہیں. مجھے اب اس حدیث کا صحیح معنوں میں پتہ نہیں ہے، لیکن حدیث تو ہے، مفہوم آپ کو بتا دیتا ہوں. جب بندہ مر کر جاتا ہے نا، وہ 2 مقامات ہیں نا کہ جو ہے وہ جہاں پھر وہ بندوں کی روح رکھی جاتی. ویسے اختلافات کافی سارے رہتے ہیں، تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ جو لوگ بھی جو ہے نا وہ وہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ آپ سمجھیں وہ علیون میں ہوتے ہیں، علیین میں ہوتے ہیں.
تو وہ جب وہاں جاتے ہیں نا تو انہیں خوشی ہوتی ہے، اور جب خوشی ہوتی ہے نا بے شک تو وہاں لوگ پوچھتے ہیں جو ان سے پہلے ہیں، ٹھیک ہے نا، اب وہ کس حال میں ہوتے ہیں، روحیں ہوتی ہیں جو کچھ ہے نا، تو وہ کہتے ہیں جی اچھا وہ پچھلیاں دا کی حال ਆ، ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭੱਜਣ ਮਾਰਾ ਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੌੜਾ ਦੌੜੀ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਖਾਣਾ ਲੱਭੂ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਇਹ ਲੱਭੂਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਪੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਡਏ ہیں، میں نکل کے آ گیا ہونا چاہ، ٹھیک ہے نا، لیکن جب تک وہاں یا نکلا نہیں ہے اس وقت تک تو اس کا یہاں ٹائم نہیں ہے۔ اس اعتبار سے ذرا دیکھیں کہ لغویات کیا ہے، جب آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو اس کے اوپر تو لغویات ہی ہیں۔ میرا پھر مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ بزنس مین ہیں، آپ کما رہے ہیں، آپ کام چھوڑ کر گھر لمحے پہ جاؤ، دوسری طرف شفٹ کرو اپنی صلاحیتوں کو، اپنے وقت کو، اپنے جو کر سکتے ہو نا کوئی دوسری طرف کرو، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو صلی بکر اللہ صدیق علیہ رضی اللہ وسلم. تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور صحابہ ہیں، انہوں نے کیا دوسری جگہ اس کو جب انویسٹ، وہاں اپنا پیسہ بھی لگاؤ، وہاں اپنا وقت بھی لگاؤ، وہاں اپنی صلاحیت بھی لگاؤ، ٹھیک ہے نا، اور جب وہاں صلاحیت لگے گی تو انشاءاللہ نتیجہ بھی نکلنا ہوا تو اسی سے نکلنا ہے، اور نہیں بھی نکلے گا تو اس کا اجر ہے، ٹھیک ہے نا۔ بس ایسے ہی سارے پاکستان تے افسوس کرنا یہ لوکاں دی حالات خراب ہے، لوکاں نو کوئی گل اچھی جڑی ہے پسند نہیں، اے ایویں۔ تو یہاں فرمایا اچھا پھر اس تو بڑھ کے کیا کہ اتنے باندر تماشا دیکھن ڈے، یہ موبائل جن کے پاس ہے انہوں نے 4-4 5-5 گھنٹے، میں تھوڑا ٹائم کہہ رہا روزانہ لگتے آ، درس تے تمہیں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جان کٹ دینا، ٹھیک ہے نا۔ یہ رات کو لوگ سوتے ہیں 1-1 بجے تک، 2-2 بجے تک بتا دیتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے نا۔ یہ جڑے میرے رنگے بڈھے ٹھہرے ہے انہوں نہ ہوگی بلکہ وہ بھی ادا ہی کرتے ہیں، لیکن جنہوں دے وچ کچھ ہے وہ تو ٹائم دے پورا۔ تو یہ تو مطلب یہ ہے کہ میں تو جس لغویات کی بات کر رہا ہوں وہ اور قسم کی ہیں، یہ کس کھاتے میں جاتی ہیں؟ اللہ شادیوں کے اوپر خرچے کر رہے ہیں اور مکانوں کے اوپر کر رہے ہیں، دنیا بنا رہے ہیں، لیکن جہاں آپ نے اپنی محنتیں لگائی ہیں، جہاں آپ نے اپنی صلاحیتیں لگائی ہیں وہاں ترقی ہوئی ہے۔ کیسے کہتے ہیں؟ پاکستان میں ہوئی ہے۔ تہاڈے پیو دادے دے مکان ادا دے سکے، ان کا لائف سٹائل یہ تھا، ترقی نہیں ہوئی تو پھر اب یہ سارا کہاں سے جو ہے وہ آ گیا؟ اصل میں غریب تو وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج دین غریب ہے، پھر یہ اوپر جائے گا اور پھر یہ غریب ہو جائے گا، اللہ ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے دوسری چیز جو یہاں فرمائی، والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغویات سے اراض کرتے ہیں۔ بس اگلی تو میں صرف ترجمہ کرتا ہوں، تفصیل کسی میں نہیں جائیں گے، 2 باتیں ہم نے تفصیل سے کر لی ہیں، اگلے درس میں ہمارا وہ مقام دوسرا ہوگا لیکن یہ چیزیں ریپیٹ ہو کے آ جائیں گی۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ زکوٰۃ کے عمل کے اوپر کاربند ہوتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ الا ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں کے یا باندیوں کے، ان پر تو کوئی ملامت نہیں ہے اس سلسلے میں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اور جو اس سے بڑھ کر کریں گے تو وہ حد کو کراس کر جائیں گے۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہوں گے۔ یہ ساری باتیں وہ ایمان کے بعد وہ کرسٹ کو پھاڑ کر یہ ان کی شخصیت بن رہی ہے، یہ ان کی سیرت ہے۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، نماز پھر آ گئی ہے لیکن یہاں اس کی محافظت کی بات ہو رہی ہے، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، بے شک ٹھیک ہے نا۔
وہ خود فکر میں رہتے ہیں کہ نماز کتنے بجے پڑھنی ہے، کی ٹائم ہے نماز دا. وہ اس تے نہیں ہوں کہ مولوی دی اذان دی آواز نہیں آئی پاویں بجلی ہوئے تو نہ ہوئے. اولئک هم الوارثون، یہ ہیں جن کو وراثت ملے گی، وارث بنیں گے. کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس، وہ فردوس کے وارث بنیں گے، سبحان جنت میں اعلی مقام. ہم فیہا خالدون، اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. یہ جی پھر سمجھ لیں، جو حقیقی ایمان ہے اس کے وہ جب بیج سے بیج صحیح زمین میں لگ گیا ہے تو اس سے جو پودا برآمد ہوتا ہے نا وہ یہ ہے. ابھی اور بھی چیزیں ہیں، یہ تو ایک فرد کی سیرت کردار کے حوالے سے میں نے شروع کی باتیں اگر آپ کے ذہن میں ہیں. ایک ہے فرد، ایک ہے خاندان، ایک ہے معاشرہ. تو ابھی تو صرف ایک فرد کی سطح کے اوپر یہ چیزیں جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.